اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ النور کی آیت نمبر 58 سے شروع کر رہے ہیں۔ 58 سے 59 تک یہاں پھر سے معاشرتی احکام شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں اور گھر کے خادموں کی اس طرح تربیت کی جائے کہ وہ ان 3 اوقات میں کمروں میں اجازت لے کر آئیں جب تک بچے چھوٹے ہوں، اور صرف ان 3 اوقات میں اجازت لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ ان کو آنے جانے کی اجازت ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ چاہیے کہ وہ اجازت لے لیا کریں، یعنی جو ان کے غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں، اور جو وہ لوگ جو کہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ 3 اوقات میں، دن کے 3 اوقات میں اجازت لیا کریں، باقی اوقات میں جس طرح بھی چاہیں بلا جھجک آئیں جائیں کمروں میں۔ تو وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من ظہیرات من بعد صلاۃ العشاء۔ تو جب ایک تو فجر سے پہلے، اور دوسرے جب دوپہر کو تم گرمی کی وجہ سے کپڑے اتار لیتے ہو، یا پھر بعد میں عشاء کی نماز کے بعد، یہ پردے کے اوقات ہیں، ان میں تمہیں اجازت لے کر جانا چاہیے۔ لیسا علیکم، نہیں ہے تمہارے لیے، ولا علیہم، اور نہ ان پر، جناح، کوئی بھی گناہ، بعدہن، اس کے علاوہ اور اوقات میں تم پر یا ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو، یعنی ایک گھر میں ہو تو کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس ہر وقت آنا جانا رہتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیات، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی آیات بیان فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے بیٹے شعور کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آئیں، جس طرح کے پہلے لوگ اجازت لیتے تھے، جس طرح پہلے بڑے لوگ آدمی جو ہے وہ اجازت لے کے گھر میں کمروں میں داخل ہوتے تھے، اسی طرح تو وہ بچے بھی جو کہ جوان ہو گئے پھر اجازت لے کر اپنے ماں باپ کے کمروں میں گھسیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ والقواعد، اور بڑی عمر کی عورتیں، من النساء، قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینۃ وان یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی یہ آیت مبارکہ نمبر 60 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑی عمر کی جو عورتیں ہیں
جن کے جو نکاح کی توقع نہیں رکھتی تو وہ کپڑے اتار سکتی ہیں، یعنی ایکسٹرا جو کپڑے پر لیے ہوئے ہیں چادر وغیرہ وہ اتار لیں، سر ننگا کر لیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کو وہ ظاہر نہ کریں۔ اگر وہ اس سے بھی بچ جائیں، یستعففنہن خیر لہن، اگر وہ اس سے بھی بچے یہ پھر ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ تو آگے آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیسا العامہ حراجم ولا علی الحراج حراجن، کہ آیت نمبر 61 میں عربوں پر قرآنی تعلیمات کا بڑا زبردست اثر ہوا تھا، وہ حلال اور حرام کے بارے میں بڑے حساس بن گئے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو اپنے عزیزوں کے گھروں سے بھی کھانے پینے سے پرہیز کرنے لگے۔ کہ جب تک صاحب خانہ باقاعدہ اجازت اور دعوت نہ دے تو کھانا جائز نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ معذور یا مریض تو ہر گھر سے کھا سکتا ہے، اور اس کی معذوری کی وجہ سے سارے معاشرے میں کوئی بھی ان کو منع نہیں کرتا، اور تم جس طرح اپنے گھر سے کھا سکتے اسی طرح اپنے عزیزوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو۔ اس لیے ضروری نہیں کہ باقاعدہ دعوت ہو اور اجازت لی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے عزیزوں کے گھروں میں جاؤ تو جس وقت بھی جاؤ تو اہل خانہ اور اس کے بھی بچے جو بھی تمہیں کھلائیں تم کھا سکتے ہو۔ تو عرب میں بعض قبیلے ایسے تھے کہ وہ اکٹھے کھانا پسند کرتے تھے، اگر کوئی نہ ہوتا تو وہ بھوکے بیٹھے رہتے تھے، لیکن بعض ایسے تھے کہ وہ اکیلے کے لیے کھا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر کوئی پابندی نہیں، جو تمہاری اپنی سہولت ہے، جیسے بھی تم کھانا چاہو کھا سکتے ہو، مل کر بھی کھا سکتے ہو، اکیلے بھی کھا سکتے ہو۔ لیسا علی الأعمى حرج ولا علی الأعرج، کہ نہیں کوئی گناہ کسی اندھے پر، نہیں گناہ اور نہ کسی لنگڑے پر، حرج گناہ ہے، ولا علی المریض اور نہ مریض پر گناہ ہے، ولا المریض حرج ولا علی انفسکم اور نہ تمہاری خود پر اپنی جانوں پر کوئی گناہ ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، تم اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت ابائکم یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم اور یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخواتکم اور یا اپنے بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امامکم یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اماتکم یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت خالاتکم یا اپنے خالاؤں کے گھر سے کھاؤ، او ما ملکتم مفاتیحہ، اور جس گھر کی کنجیاں تمہارے پاس ہوں، تو وہاں بھی آپ کھا سکتے ہو، صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو۔ یہ پوری اللہ تعالیٰ نے فہرست بیان کر دی ہے جہاں سے آپ کھا سکتے ہو۔ لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تو یہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا جدا جدا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللہِ مُبَارَكَةً طَيِّبَاتٍ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو پھر جو گھر میں موجود ہے ان کو سلام کرو، اپنے گھر والوں کو سلام کرو،
تو یہ تحفہ ہے، تحیۃ من عند اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے مبارک اور پاکیزہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، تو اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے آیات کھول کھول کر تاکہ تم سمجھو۔ انما المؤمنون، اور صرف مومن وہ لوگ ہیں، مومن تو وہ لوگ ہیں الذین آمنوا، جب وہ ایمان لے آتے ہیں باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ۔ تو مومن وہ ہیں جو ایمان لے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جب وہ ہوتے ہیں رسول کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں، تو لم یذہبوا، تو نہیں چلتے، حتیٰ یستأذنوا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نہیں چلے جاتے جب تک کہ وہ اجازت نہ لے۔ جب ان کسی کام کے سلسلے میں ان کے پاس آئے ہیں تو اس وقت تک واپس نہیں جاتے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب نہ کر لیں۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اجازت حاصل کرتے ہیں آپ سے تو وہی لوگ ہیں ایمان رکھنے والے اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ۔ فَإِذَا، پھر جب استاذنوا کا آپ سے اجازت طلب کریں کسی کام کے لیے بھی، اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کو اجازت دے دو، جس کے لیے تم چاہو تو ان کو اجازت دے دو، اور ان کے لیے بخشش مانگو۔ بولے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگو اور ان کو اجازت دے دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ لا تعجلوا دعاء رسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ بلاوے کو، اگر وہ کسی کو بلائیں تو ایسا نہ سمجھا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو ایک آدمی بلاتا ہے تمہاری مرضی ہے جاؤ نہ جاؤ، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا ہے تو پھر آپ کو ہر صورت جانا ہے، نہ جاؤ گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ منافقوں کی یہ عادت تھی کہ جب کسی اجتماعی معاملے کے لیے بلایا جاتا تھا تو آ جاتے تھے، مگر جب کسی نہ کسی طرح آنکھ بچا کر پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے کہ چلو چلیں، اب کیا کرنا یہاں ٹھہر کے، مطلب منافق تھے نا وہ دل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہوگا، تو اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جو لوگ آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے، اور پھر وہ جب موقع ملتا ہے فوراً آنکھ بجا کر کھسک جاتے ہیں وہاں سے، تو یہ لوگ ہیں اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کو ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی ان پر آفت آ جائے اور ان پر اللہ تعالیٰ تکلیف دینے والا عذاب بھیج دے۔
इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, देखो जो कुछ भी है आसमान और ज़मीन में वो सब अल्लाह ही का है। कद यअलमु मा अंतुम अलैहि, वो जानता है उसको। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। तुम जिस तरीके पर हो या तुम जिस मज़हब पर हो या जो कुछ तुम करते हो, ये सब अल्लाह जानता है। वयौमा युरजूना इलैहि, और उस जिस दिन तुम लौटाए जाओगे दोबारा अल्लाह के यहाँ, जिस रोज़ अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। फ़युनब्बिउहुम बिमा आमिलू, तो अल्लाह तुम्हें बता देगा जो तुम अमल करते थे दुनिया में, जो अमल करते रहे वो सब अल्लाह तुम्हें बता देगा रोज़े क़यामत। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ से वाक़फ़ है। जज़ाकल्लाह। सूरह नूर जो है वो इख्तिताम को पहुँची। अब कल इंशाअल्लाह ताला सूरह अल फुरक़ान शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। या मेरे परवरदिगार, या मेरे मौला, या मुश्किल कुशा, या रब्बुल आलमीन, हमारी दुआएं कबूल फरमा। हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाइयाँ नायत फरमा। हमें बख्श देना रोज़े क़यामत। अल्लाह ताला हमसे हमारी मामूली काविश कबूल फरमा। जज़ाकल्लाह। हम आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।